صلاۃ التسبیح کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں جو حدیث کی مختلف کتابوں ابو داؤد، ابن ماجہ، ابن خزیمہ اور طبرانی میں بہت سے صحابہ کرام سے روایت ہوئی ہے۔ اس حدیث کو بہت سے لوگوں نے صحیح قرار دیا ہے، لہذا پہلے نمبر پر یہ بات کہ جن لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ یہ نماز ایک بدعت ہے، یہ بات غلط ہے۔ حدیث صحیح ہے اور نماز درست ہے۔ اب آتے ہیں اس کے اجر اور ثواب کی طرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے چچا عباس سے کہ یا عباس یا اماں، اے چچا جان، الا اعطیک الا امنحک الا احبوک، کیا میں آپ کو ایک ایسی چیز نہ عطا کروں، ایک ایسا تحفہ نہ دوں کہ اگر آپ اس کو کریں تو اللہ تعالی آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دے۔ وہ تحفہ یہ ہے کہ آپ 4 رکعت نماز پڑھیں، ہر رکعت میں سورۃ فاتحۃ پڑھیں۔ جب آپ قرات سے فارغ ہو جائیں تو پہلی رکعت میں آپ کھڑے ہوں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ پڑھیں، پھر رکوع پر جائیں 10 مرتبہ پڑھیں، پھر کھڑے ہو کر 10 مرتبہ پڑھیں، پھر سجدے میں جا کر 10 مرتبہ پڑھیں، پھر سجدے سے اٹھ کر 10 مرتبہ پڑھیں، پھر دوبارہ سجدے میں 10 مرتبہ پڑھیں، پھر سجدے سے بعد 10 دفعہ پڑھیں۔ تو یوں ہر رکعت میں یہ 75 بار ہو جائے گا اور کل 4 رکعت کی تسبیحات 300 تک ہوں گی۔ یہ طریقہ بتانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ ایسا کر سکیں کہ اسے ہر روز پڑھیں تو روز پڑھ لیں، اگر یہ ممکن نہ ہو تو ہفتے میں 1 مرتبہ، اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو مہینے میں 1 مرتبہ، اور اگر یہ بھی مشکل ہو تو سال میں 1 مرتبہ آپ اسے ضرور پڑھیں۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس نماز سے گناہوں کی بخشش کا وعدہ ہے۔ ٹھیک ہے، گناہوں کی بخشش تو ہو گئی، کیا اس بخشش کے بعد ہمارا طرز عمل اب یہ ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال کے 3 دفتر کھولیں گے، ایک میں اس کے اچھے اعمال ہوں گے اور ایک میں اس کی خطائیں ہوں گی، تیسرا دفتر جس میں وہ تمام نعمتیں لکھی ہوں گی جو انسان کو دنیا میں عطا کی گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت کو یہ کہے گا کہ تم اس کے نیک اعمال سے اپنی قیمت وصول کر لو۔ وہ نعمت تمام نیک اعمال کو اٹھا لے گی اور انسان کے پاس کوئی بھی نیکی باقی نہیں بچے گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ پھر اس کی نیکیوں کو دگنا کریں گے، مزید بڑھائیں گے اور انسان کو یہ احساس دلائیں گے کہ تم جو کچھ کر کے آئے ہو یہ اس حق سے بہت کم اور کہیں کم ہے جو تمہیں ادا کرنا چاہیے تھا۔ لہذا اسلام میں اس چیز کا کوئی تصور نہیں کہ انسان جان بوجھ کر غلط کام کرے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کے لیے جواب دہی بھی سخت ہوگی۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے اور پھر انسان غلطی پر بخشش بھی طلب کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اے اللہ، مجھے معلوم نہیں کہ تیرا شکر میں کیسے ادا کروں، مجھے شکر ادا کرنا سکھا دے کیونکہ تیری نعمتیں مجھ پر بے شمار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ تیرا اپنے گناہ کا اقرار کرنا، اپنی غلطی کا اعتراف کرنا، یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ انسان کی طرف سے ڈٹائی، سرکشی تو دور کی بات، اگر کچھ ہو بھی جائے تو اس پر انسان اپنے آپ کو قصوروار قرار دے، نہ کہ کسی اور کے ذمہ ڈال کے خود مطمئن ہو جائے۔ جیسا کہ شیطان نے جب سجدے سے انکار کیا
آدم علیہ السلام کو، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، اس پر لعنت کی، تو شیطان کا یہ جواب تھا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، اس وجہ سے کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ تو یہ ایک شیطانی طریقہ اور شیطانی سوچ ہے کہ انسان غلطی خود کرے اور اس کا ذمہ اللہ پر ڈال دے، خدا چاہتا تو مجھے ہدایت مل جاتی، خدا کی مرضی نہیں تو میں ہدایت کہاں سے پاؤں، یا یہ کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا موقع پیدا کیا، ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہتا تو میں نہ کرتا۔ تو نہیں، بندہ مومن سے غلطی ہو جاتی ہے، وہ جان بوجھ کے نہیں کرتا، اور پھر کرنے کے بعد جہاں ندامت کا احساس اس کے اندر پایا جاتا ہے وہیں پر وہ توبہ بھی کرتا ہے، اس لیے کہ صرف ندامت کے احساس سے بھی گناہ نہیں معاف ہوتے جب تک کہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے بخشش طلب نہ کی جائے۔ لہذا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایک تو ہم گناہوں سے رکیں، اور دوسرے جو ہو چکے ہیں ان کی بخشش کروانے کے بہانے ڈھونڈیں، اور ان بہانوں میں سے ایک بہانہ یہ صلاۃ التسبیح ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ بخشش کا ایک بہت اچھا ذریعہ ہے۔ دوسری بات یہ جو عام طور پر لوگوں کے ذہن میں اٹھتی ہے کہ ٹھیک ہے یہ تو آپ نے بتا دیا کہ صحیح حدیث ہے اور یہ نماز بھی درست ہے، لیکن آپ یہ جو جماعت سے اس کو پڑھتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے، اکٹھے کیوں پڑھتے ہیں، الگ الگ پڑھی جائے؟ تو بات یہ ہے کہ نفل نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جماعت کے ساتھ پڑھنے کی ہمیں دلیل ملتی ہے۔ مسلم کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، اور گھر میں صرف میں، میری والدہ اور میری خالہ تھی۔ میری والدہ نے انہیں ضیافت کے طور پر کچھ پیش کیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھا چکے تو آپ نے فرمایا قوموا فلأصلی بکم، اٹھو آؤ میں تمہیں نماز پڑھاؤں۔ فصلی بنا فی غیر وقت صلاۃ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو نماز کے وقت کے علاوہ، یعنی فرض نماز کے علاوہ نفل نماز پڑھائی اور جماعت سے پڑھائی۔ لہذا یہ دلیل ہے کہ نفل نماز اکٹھے پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد تیسرا شبہ جو ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ ٹھیک ہے صلاۃ التسبیح بھی درست ہے، جماعت سے پڑھنا بھی درست ہے، لیکن عورت کیسے امامت کرا سکتی ہے؟ عورت جماعت نہیں کرا سکتی۔ وہ غلط فہمی بھی دور کر لیجئے، اس لیے کہ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عورتوں کی جماعت کروائی اور ان کی صف کے درمیان میں ہی کھڑی ہوئی، مردوں کی طرح وہ الگ نکل کر صف سے باہر نہیں کھڑی ہوتی، لیکن اسی صف کے اندر دیگر خواتین کے ساتھ کھڑے ہو کر جماعت کروانے کا ثبوت حضرت عائشہ سے ملتا ہے۔ اس حدیث کو مصنف عبد الرزاق نے روایت کیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے جسے دارقطنی اور بہقی نے روایت کیا ہے، یہ حدیث کی 2 کتابیں ہیں، کہ حضرت عائشہ نے خواتین کو جماعت کرائی، امامت کرائی اور ان کے درمیان کھڑی ہوئی، اور یہ نماز فرض نماز تھی۔ کسی کے ذہن میں یہ نہ ہو چلے یہ نفل تو ہم پڑھ لیتے ہیں لیکن فرض اپنے پڑھیں گے کہیں ضائع نہ ہو جائیں ہمارے، نہیں۔ تیسری روایت مصنف عبد الرزاق ہی کی ہے کہ حضرت ام سلمہ نے عصر کی نماز خواتین کو جماعت سے پڑھائی اور ان کے درمیان کھڑی ہوئی۔ چوتھی روایت سنن ابی داؤد اور صحیح ابن خزیمہ کی ہے، جس میں حضرت ام ورقہ جو اسلام میں سب سے پہلی حافظ خاتون تھی، انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ اپنے گھر والوں کی فرائض میں، فرض نمازوں میں جماعت کرایا کریں، اور ان کے لیے باقاعدہ مؤذن بھی مقرر کیا کہ وہ اذان دے گا اور یہ بچوں کو، گھر والوں کو، محلے کی خواتین کو فرائض میں جماعت کروا دیا کریں۔ ام ورقہ جو تھی یہ انصاری خاتون تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملنے کے لیے ان کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے اور انہیں ان کی زندگی میں شہیدہ کہہ کے پکارتے تھے۔ انہوں نے قرآن پاک اپنے پاس جمع کر رکھا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امامت کا حکم دیا تھا، لہذا عورت جماعت کے ساتھ نماز پڑھوا سکتی ہے۔ اب یہ ہے کہ جب جماعت کروا رہی ہو عورت تو اس کے بھی احکامات وہی ہوں گے جو مردوں کے ساتھ نماز جماعت سے پڑھنے کے ہوتے ہیں۔